بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان آصف اقبال پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ناظرین کرام، آج میرے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ ہیں اور میڈیا ایکسپریس کے چیف ایڈیٹر سردار شہزاد عزیز صاحب میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے۔ ایک اہم موضوع پر ان سے گفتگو کریں گے۔ سردار صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے آپ کے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت اہم ایشو ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہے، غزہ میں جو مسلمانوں کی شہادت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کس طرح مظالم ڈال رہا ہے اور پکار رہے ہیں امت مسلمہ کو وہ، اور خاص طور پر جب لاسٹ میں وہ بمباری ہوئی اور انہوں نے پاک فوج کو پکارا، اس حوالے سے کیا؟ آصف بھائی، یہ جو آپ نے غزہ کے حوالے سے بات کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ کی تباہی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، عالم اسلام بھی دیکھ رہی ہے، عالم یہود بھی دیکھ رہی ہے، اور جتنے بھی جو کفار کی طاقتیں وہ دیکھ رہی ہیں، ان کے سامنے ہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور آپ کے سامنے ایک طرف، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اقوام عالم کا ادارہ جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں، جو دنیا کے کسی علاقے میں اگر کسی کافر کو کانٹا چبھے تو وہ اس بستی کو ہی ختم کر دیتے ہیں، اس ملک کو ہی ختم کر دیتے ہیں، بلکہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ آج ان کو غزہ کے اندر جو بلکتے ہوئے مسلمان بچے، ان کی لاشیں، خواتین، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت کے نزدیک مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اس وقت مسلمان اکثریت میں ہوں گے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہ ایک جھاگ کی مانند ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا میں مسلمان 1 ارب 80 کروڑ کے نزدیک مسلمان ہیں۔ 6.5-7 ارب کی جو پوری دنیا کی آبادی ہے، اس میں سے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں۔ ان کے پاس اپنی ریسورسز بھی موجود ہیں، جس طرح ہمارے پاس آئل کی شکل میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح مسلمان جو ہے، ایک عدد ملک جو ہے ہمارا پاکستان، وہ ایٹامک پاور بھی ہے، لیکن ہمارے پاس نہ تو ویٹو پاور ہے اور ہماری آواز سننے والا ہم عالمی میڈیا بھی خاموش ہے۔ ادھر امریکہ دیکھا جائے تو امریکہ اپنا بیان دے رہا ہے اور پاکستانی آرمی جانا چاہتی ہے، وہ پکار بھی رہے ہیں، لیکن ایسی کیا رکاوٹیں ہیں جس کے باعث یہ معاملات جہاں تک تعلق ہے عالمی میڈیا کا، عالمی میڈیا میکسیمم جو ہے اس وقت وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے پلان بنایا ہوتا دا گریٹر اسرائیل کا، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ وہ یہودی اور نصرانی قوتیں ہیں، وہ پلاننگ کے ساتھ چلتی ہیں۔ انہوں نے پورے 100 سال کے پلان کیا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا، ایک طرف تو وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہونا ہے، مسلمانوں کی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اس کے بعد جب یہ ہر چیز کا ایک انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا زوال جو ہے اس کا بھی اینڈ ہوتا ہے، اور عروج ہے اس کا بھی اینڈ ہوتا ہے۔ اس وقت بحثیت مسلمان ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم تو آواز بلند کر رہے ہیں جہاں تک ہمارا سورس ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا میڈیا گروپ بھی ہے، میڈیا ایکسپریس، اس پہ بھی آپ روزانہ برات میں جو بھی ہے اشاعت کرتے بھی ہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی کرتے ہیں، بحیثیت اینکر یا ہوسٹ ہم بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عالمی میڈیا جہاں پر خاموش ہے، مسلمان ممالک ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، جتنے بھی درد دل رکھنے والے مسلمان ہیں وہ تو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے غزہ کے مسلمانوں نے، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو پکارا، بلکہ ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ کب آپ لوگ آئیں گے، بلکہ انہوں نے جو معصوم بچہ وہ آواز دے رہا ہے کہ یا اللہ مہدی کو کب بھیجے گا تو اس کائنات میں، کہ یہ مسلمان جو ہیں اس وقت پٹ رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی لاشیں ان کی بےروتی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں 2 دن پہلے جو انہوں نے بلاسٹ کیا، اس میں لاشیں اڑتی ہوئی دکھائی گئی ہے، بچے کھڑے ان کے، یہ اقوام متحدہ کو اس لیے نہیں نظر آ رہا کیونکہ مسلمانوں کا حال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے حکمران ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی ملک کے ایجنٹ ہیں، اور وہ ان کے لیے اپنے بچوں کا ہے۔ جب تک دیکھیں کسی کو قدر اسی وقت کسی کے بچے کی آتی ہے جب اس کی اپنی دم پہ پاؤں پڑتا ہے، جب اس کے گھر میں، آج اگر کسی حکمران کے گھر بمباری ہو، اس کے بچے شہید ہوں یا مریں، تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ غزہ کے اندر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یہ جو فوٹیج ہے ہم دکھا اس لیے نہیں رہے کہ بہت دردناک ویڈیوز وہاں سے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی
طور تو اس کا احتجاج کر رہے ہیں. وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بم بلاسٹ ہوا اس سے پہلے پاک فوج کو پکارا گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کی فوج کو ایک طرف وہ پکار رہے ہیں, دوسری طرف حضرت امام مہدی کو پکار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فورسز کے ساتھ اختلافات ہوں گے سب کے, ہمارے بھی ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہوں, لیکن اس چیز کو پوری دنیا ایڈمٹ کرتی ہے کہ آج اگر کسی جگہ بھی پاکستان کی فورسز کوئی ایسا بڑا سٹیپ اٹھائیں, آپ دیکھیں کہ جب بھی ہندوستان پاکستان سے کتنی بڑی قوت ہے, لیکن انڈیا بھی جو ہے پاکستان سے وہ ان کا دل جو ہے خوف زدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری یہ ہماری قوم جب بھی فوج کے اوپر کوئی کڑا وقت آیا, ہمارے سارے لوگ اس کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے. اور آج اگر پاکستان یہ سٹیپ اٹھائے اور کہے دی کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ ایران شامل ہو جائے گا. اگر ایران شامل نہیں بھی ہوتا, کم از کم 2-3 چھوٹے ممالک تو ایسے ہوں گے جن کی غیرت جن کے اندر موجود ہوگی, وہ پاکستان کے ساتھ غیرت ہوگی, بولیں گی, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ جو ہے وہ خاموشی ہوگی. کیونکہ آئے روز جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کل آج اگر غزہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے, کل پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی اور اسلامی ملک میں بھی ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لاسٹ میں صرف ہمیں بتا دیں کہ ظہور حضرت امام مہدی کے حوالے سے. بات یہ کہ اسد بھائی, جو ظہور حضرت امام مہدی کے حوالے سے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا خوابوں سے ہونی کوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا مسلمان ہیں. ایک امریکہ میں فلم دکھائی جاتی ہے ہر 3-4 ماہ کے بعد, اس کا ٹاپک ہے دا مین ہو سا ٹمارو, اس کا فلم کا نام ہے, وہ دکھائی جاتی ہے. اس میں بھی وہ حضرت امام مہدی کو ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت امام مہدی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے, اور حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسن نے جو ہے ایک بہت بڑی قربانی دی. حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی. حضرت امام حسن نے تخت و تاج کو چھوڑا. اس وقت کس لیے چھوڑا؟ کہ مسلمان ڈیوائیڈ نہ ہوں, اور انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. اس سلسلہ میں حضرت امام حسن نے تخت و تاج کو چھوڑا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں آپ کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی آئیں گے. اور جب کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا, اس کے بعد حضرت امام مہدی کی جو حکمرانی ہے وہ پوری دنیا میں ہر گلی کوچے کریا بلکہ شرق سے غرب تک اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین جو ہے اس کا جھنڈا لہرائے گا. اور حضرت امام مہدی کے دور میں کہتے ہیں کہ اسی گھاٹ پہ جہاں سے بکری پانی پی رہی ہے اسی پہ بھیڑیا پی رہا ہے. بکری کے اندر خوف کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہے گی کہ اسے پتا ہوگا, بھیڑیے کو بھی پتا ہوگا کہ حکمرانی کس کی, عدل و انصاف کی, اور امام مہدی کی حکمرانی ہے. وہ وہاں سے پانی پی رہی ہوگی, بکری کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ مجھے بھیڑیا چیر پھاڑ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران دے جب کسی بھیڑیے کو کسی بکری کو کسی بھیڑیے سے خوف نہ ہو, انسانوں کو انسان سے خوف نہ ہو, امن ہو. اور اس کے لیے ہم دعا گو کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں, صرف اپنے گریبان میں ہم جان سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. ان معصوم بچوں کی شہادتیں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے لانی چاہیے. آخر میں تھوڑا آپ کلوز کر رہے ٹاپک کو, مختصر سے یہ بتاؤں کہ جب ظہور امام مہدی ہوگا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو نوجوان ہیں وہ کس طرح شامل ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت لوگ شرق و غرب سے امام مہدی کے قافلے میں شامل ہوں گے, ان نوجوانوں کے ناموں کو, ان کے باپوں کے ناموں کو, اور ان کی سواریاں جو گھوڑے, ان کی نسل اور رنگت کو بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ دیکھیں وہ کتنے خوش بخت مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے قافلے میں ہوں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قافلے میں ہوں گے. اور ہر مسلمان کو میں کہتا ہوں کہ اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ, اور ہمیں من حیث القوم یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو ہماری فوج ہے پاک فوج, اس کو امام مہدی کی فوج کا دست راست بنا. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فوج کا سپاہی بنا, اور ہماری پاک فوج کو بھی اس قافلے میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اور آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں جو شہداء ہے, جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, جو اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.